لوگوں کے کئی آپ نے ایسے مقولے سنے ہوں گے کہ زندگی پھولوں کی چادر نہیں کانٹوں کی سیج ہے. ہاں، یہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. اپنے تجربے کی روشنی میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں جو ان کے ساتھ بیتتا ہوتا ہے جسے ہڈ بیتی کہتے ہیں، اس پہلو سے جب لوگ بات کرتے ہیں تو جو ان کی اپنی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے وہ سامنے لاتے ہیں. لیکن دنیا ایک توازن کے سہارے چل رہی ہے. یہ آپ دیکھیے، پھولوں کے بالکل قریب ہی کانٹے ہوتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ زندگی انہی چیزوں سے مل جل کر بنتی ہے. اگر ہم زندگی کے بارے میں جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں اس طرح سوچیں کہ اس میں بہت ہی سب چیزیں اچھی ہوں، جی، کوئی تکلیف نہ ہو، کسی پہلو سے کوئی تشنگی نہ ہو، تو پھر یہ دنیا نہیں، پھر تو جنت ہوگی. تو جس چیز کو ہم ترستے رہتے ہیں وہ ایکچولی جنت کا خواب ہے کہ جس میں وہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی شکست خوردگی، نہ کوئی ناخوشی. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے تو ہمیں ایک جنت کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. یہ جو دنیا کا کانسیپٹ ہے یہ ملا جلا ہے. اس میں ہمیشہ آپ کو چیزیں بین بین نظر آئیں گی، پہلو با پہلو نظر آئیں گی، اور پھولوں کے ساتھ کانٹے، اور کامیابیوں کے ساتھ کبھی ناکامی. اور شاید کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو ہمیشہ ہی خوش رہ سکتا ہو. جی، اگرچہ اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ایسے ٹریننگ پروگرام آئے ہیں کہ آپ وہ ذہنی کیفیت حاصل کر سکتے ہیں ٹریننگ کے ساتھ جس میں آپ کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ کوئی سٹریس یا ڈپریشن یا اینگر کا سامنا نہ ہو اور آپ کمفرٹیبلی آگے بڑھ سکیں. جس طرح سائنس زندگی میں اور بہت سی سہولتیں پیدا کرتی ہے، آسانیاں پیدا کرتی ہے، موسموں کو بدلنے کے لیے مدد کرتی ہے، اسی طرح سائنس خوشیوں کو بڑھانے میں بھی اب مدد کرنے لگی ہے. اور پچھلے 100 سال بڑے خاص ہیں انسان کی تاریخ میں کہ جب سائنس نے بڑی واضح مدد کرنا شروع کر دی ہے، اور ہر روز آپ نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں جو انسان کی سہولت کے لیے اسے مل رہی ہیں. بہت خوب. اور یہ جناب میسج ہمیں بھیجا ہے، کہتے ہیں مائی نیم از ویر، میں جس کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہوں، جس کے بھی ساتھ دیتا ہوں، وہ مجھے دھوکہ دے جاتے ہیں. پلیز مجھے اچھا مشورہ دیں پلیز. آپ کی آواز بہت اچھی. انہوں نے بالکل مختلف بات کی. شکریہ. یہ دیکھیے جناب، یہ ویر ہیں، نام بھی ان کا ویر ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صداقت بھائی؟ وہ ایک جگہ جم رون کہتے ہیں کہ کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں کچھ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دیکھیے میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ فلاں موقع پر یہ احسان کیا، جی، میں اس کی مشکل میں کام آیا. جی، دیکھیں پھر جب اس کا موقع آیا تو اس نے میرے ساتھ دیکھیں یہ کتنا برا سلوک کیا، جی، فلاں میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ اسی نے مجھے کوئی رنج پہنچایا. صحیح ہے، ایسا تو اس ہوتا ہے. طرح کی باتیں کہ جی. تو جم ران کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں تمہارے جیسے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا کیوں؟ انہوں نے اس کی وضاحت یوں پیش کی کہ یقینی طور پر کوئی آپ ایسی راہ ہموار کرتے ہیں. دیکھیے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. فل میک گرا ایک بہت بڑے ٹرینر ہیں، انہوں نے جو لائف اسٹریٹجیز بتائی ہیں، زندگی میں حکمت عملیاں بنائی ہیں، اس میں بڑی ایک خاص حکمت عملی یہ ہے جی، کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس سم ہاؤ. یہ ٹرینرز کہتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے ہی لوگوں کو سکھایا کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرو. کیونکہ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی نقطہ نظر لیں گے، مثلا ہم سوچیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، لوگ از خود ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، جی، تو پھر ہم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں گے، کیونکہ وہ جب چاہیں گے بدلیں گے، جب چاہیں گے ہمارے ساتھ برا سلوک چھوڑ کے اچھا سلوک کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر ہم ایسا تسلیم کر لیں کہ ہم نے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ برا سلوک کرنا سکھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں. اگر ہم انہیں ایک چیز سکھا سکتے ہیں تو اس کے متضاد چیز بھی سکھا سکتے ہیں. اگر انہیں ہم اپنے ساتھ برا سلوک کرنا سکھا سکتے ہیں تو پھر انہیں اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سکھا سکتے ہیں. مثلا تاکہ میں ایک دو ایسی پریکٹیکلی آپ سے پوچھوں گا کہ اپنی ایسی بنانے کے لیے ساکھ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ ڈور میٹ کا یا برے طریقوں سے نہ چلیں؟ ایک دو بات. کتنی اچھی بات آپ نے کی کہ
لوگ ہمیں ڈور میٹ نہ سمجھیں، یعنی لوگ ہمیں کچلتے ہوئے رونتے ہوئے نہ گزر جائیں. یہ ہمارے سابقہ طرز عمل سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص ہمیں دیر سے آتا ہے، کوئی ٹائم دے کے دیر سے آتا ہے اور آ کے تو وہ رسمی معذرت کرنا چاہتا ہے کہ جی معذرت چاہتا ہوں میں دیر سے آیا ہوں، اور ہم اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آج کل ٹریفک کی بہت ہوتی ہے، اس کے لیے جواز اٹس اوکے، اس کے لیے جواز ہم خود تلاش کر رہے ہیں، اس کو ایلیبائی دے رہے ہیں. تو وہ اگلی دفعہ سوچے گا کہ میں پھر دیر سے آ سکتا ہوں. یا اگر کوئی ہم چلتے چلتے ہمارے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتا ہے تو وہ کہتے سوری، تو ہم کہتے ہیں اٹس آل رائٹ. تو یہ خاموشی سے ہم اس کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم برا نہیں مناتے. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو کال کروں گا اور پھر کال نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ پورا کروں گا اور پھر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا اور ہم اسے احساس تک نہیں دلاتے، ہم اٹس آل رائٹ، اٹس اوکے غلط موقعوں پر ایسا کہتے ہیں، تو پھر ہم دوسرے کو انکانشیسلی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم چاہو تو ہمارے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہو. ثاقب ایسے یہ تو انڈیویجول لیول پہ آپ نے بات کی، ایسے کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، ایسا کہہ دیتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان دس کنٹری یو کین ایون گیٹ اوے ود مرڈر. مطلب یہ ڈیفیٹسٹ سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈیمیننگ بات کرنا، کیونکہ پہلے جب ہم بات کرتے ہیں پھر انہی چیزوں کو ہم قبول کرنے لگتے ہیں. وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وی الاؤ اٹ، ہم اسے ایک طرح سے ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں. دیکھیں کوئی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں تو اگر ہم بے بس ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اسی چیز کو ہم قبول کر لیں تو پھر زیادتی کی بات